ایک دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں سر خوش پہلے آمدید بھی کے لیے تو پھر آپ شکریہ کرتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. شکریہ تھینک یو. پہلے بھی جو تھا نا بات ابھی تک زیادہ کلیئر نہیں تھی ہوئی, پر چلے کوئی نہیں, اب اگلی یہ دفعہ ہو آیت ہے, جائے گی. دیکھیں اگلی میری بار بات ہو جائے سنیں, ہم نے نا ایک سسٹم یہ سوچنا ہے. دیکھیں ریپیٹیشن جو ہوتی ہے نا, ریپیٹ کرنے سے تلخی بڑھتی ہے. تو تلخی آج اگر بڑھتی ایک ہے. سوال آپ کو سمجھ نہیں آیا نا, آپ ہفتے بعد دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک مطلب کوئی نہ کوئی اس میں نیا نقطہ نکل آتا ہے, انسان کو سمجھ آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات چیز صرف دہرانے سے سمجھ آ جاتی ہے. اگر میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جب پڑھائی کرتے تھے نا, تو وہ ایک صفحہ بعض اوقات سمجھ ہی نہیں آتا تھا, تو لیکن جب بار بار پڑھتے تھے نا تو پھر وہ نقطہ کئی بار سمجھ آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان پہ کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم رب اشرح لی صدری پڑھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی. تو ٹھیک ہے, آپ کریں, ضرور. اب اگلا سوال کریں. جزاک اللہ. ہاں, یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد نبا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس کا ترجمہ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر وہ رسول ہیں اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے. تو کیا یہ ترجمہ ربی صاحب صحیح ہے؟ پہلے تو آپ کی آیت ٹھیک کر دوں. آیت ہی آپ نے غلط پڑھی, وہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں. آیت یوں ہے, ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ درست آیت ہے, آپ نے آیت غلط پڑھی تھی. اگر میرے پہ اعتبار نہ ہو تو ابھی بے شک ریپیٹ کر لیں. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ولاکر رسول اللہ نہیں پڑھا تھا, تو وہ میں نے درست کر دی. ایک بات. دوسرا, آپ کا اس سے میں کوئی اعتراض نہیں, آپ کا ترجمہ ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں, اور خاتم کس لحاظ سے ہیں کہ آپ وہ آخری نبی ہیں جن کے اوپر شریعت اتری, جن کے اوپر کتاب اتری, شریعت ختم ہو گئی, دین اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کر لیا. اب آئندہ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نیا دین لے کے آئے, نئی شریعت لے کے آئے. بالکل اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں, اور جماعت احمدیہ یہ ترجمہ کرتی ہے. یعنی کہ نبیوں کو ختم کرنے والا کرتی ہے نا ترجمہ. ہاں تو ختم کر دیا نا, اور کیا کیا. نبیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی جو ہے وہ کتاب لے کے نہیں آئے گا, ختم کر دیا. اس کو ہم ربی صاحب ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے جیسے یا اپنے سے پہلے آنے والے یا اپنے جیسے انبیاء کو ختم کر دیا. نہیں حمزہ بھائی, کوئی بھی ترجمہ کریں, کوئی بھی ترجمہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نبیوں کو ختم کیا کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی شریعت والا نہیں آ سکتا, بس. اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں. اور اگر میری کوئی بات اس پہ غلط ہو تو امجد صاحب بیٹھے ہیں, طاہر امجد صاحب بیٹھے ہیں, ناصر صاحب بیٹھے ہیں, کمالات بھائی بیٹھے ہیں, وہ بتا دیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. جماعت احمدیہ یہ ترجمہ کرتی ہے, ہم ہر قسم کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے, نبیوں کی زینت ہیں, نبیوں کی انگوٹھی ہیں, اور ختم کرنے والے. چاروں ترجمے ہم کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی جزاک اللہ ربی صاحب. مجھے تو جب ختم نبوت اور آیت خاتم النبیین کے بارے میں جب ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی اور راحت بھی ہوتی ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو مفہوم, جو مضمون اور جس وسعت نظری سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے سمجھایا ہے, اگر آپ بالکل ایک نیوٹرل ہو کر, خالی ذہن ہو کر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کا تصور ختم نبوت دیکھیں اور مرزا صاحب کا کمپیریزن کریں,
تو آپ کو 19-20 کا نہیں, زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. بہت المشرقین کا بالکل. اور مجھے مطلب تھوڑی سی اپنے احمدی بھائی بھی میرے وہ بیانیے سے تھوڑا سا شاید وہ نالا ہوتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر ہمیں جو ہے نا وہ مسکراتے ہوئے اس کو ہینڈل کریں. تو یہ تو ہمارا مضمون ہے. میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر پلیٹ فارم دو بننے ہیں, ایک طرف ختم نبوت اور ایک طرف اجرائے نبوت, تو ختم نبوت کا جو صحیح حقدار ہے وہ کلمہ گو احمدی مسلمان اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے. واہ جزاک اللہ. اور اس میں ایک اور بات کہوں, ہمارے جو بھائی ہیں, سوری میں ان کا نام بھول گیا, خیر جو بھی ہے, تو میں ان کو بتاؤں کہ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے آپ کو خاتم الانبیاء کہا اور حضرت علی کو کہا خاتم الاولیاء. تو کیا مطلب کہ حضرت علی پر ولایت ختم ہو گئی اور حضرت علی کے بعد دنیا میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا؟ حضور نے فرمایا و مسجدی, اپنا خاتم الاطباء کس کو کہتے ہیں؟ وہ علی سینا کو. خاتم الشعراء کس کو کہتے ہیں؟ متنبی کو. ٹھیک ہے, بے شمار مثالیں ہیں, اردو میں مثالیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لو جی فلاں تے گل مک گئی, فلاں تے کبڈی مک گئی, فلاں تے ہاکی مک گئی, فلاں بھائی کمال افضلیت کے معنوں میں لیتے ہیں وہ, کہ بھائی اس جیسا افضل, اگر افضلیت کے اب یہ معنی جو میں نے ابھی کیے ہیں آپ افضلیت کے معنوں میں لیتے چلے جائیں تو ایک ذرا فرق آپ کو نہیں نظر آئے گا. مثلا کہ حضرت علی جیسا ولی افضل, ایسا افضل ہے کہ اس جیسا ولی نہیں ہو سکتا, اور یہ معنی درست ہے. متنبی جیسا افضل شاعر, کمال شاعر, فضیلت کے لحاظ سے شاعر, جو اس کی شاعری ہے واقعتاً اس جیسی شاعری کوئی نہیں کر سکتا, اور یہ درست بات ہے. یہی متنبی کے 7 معلقات تھے جو خانہ کعبہ میں انہیں لٹکائے ہوتے تھے. اتنی بڑا شاعر تھا یہ, ایسے ہی اسے خاتم الشعراء نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابو علی سینا اتنا بڑا حکیم تھا, بڑے بڑے حکیم دیکھے ہوں گے, لیکن ابو علی کمال کا, افضلیت کے لحاظ سے بھائی کمال ہے. ہم کہتے ہیں فلاں تے گل مک گئی, تو کیا مطلب اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوتی. فلاں پہ کھیل مک گئی, کھیڑ مک گئی بھائی آج, تو کیا مطلب بھائی ایسا کمال بات اس نے کی ہے, ایسی خوبصورت بات کی ہے کہ کم لوگ ہیں جو اس جیسی بات کرتے ہیں. تو یہ مضمون ہے خاتم کا, اگر آپ سمجھیں. اگر اعتراض برائے اعتراض کرنا ہے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا, یاد رکھیں. نہیں, میں آپ سے بڑا اچھا سمجھ رہا ہوں, اور مجھے اب تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی اس بات میں کہ آپ نے مہر بھی کہہ دیا اور نبیوں کو ختم کرنے والا بھی کہہ دیا. جی, تو 2 ترجمے تو نہیں ہو سکتے, مطلب ایک ہونا چاہیے نا. میں وہ دونوں بتا دیتا ہوں. اب مہر کس لحاظ سے, جتنے پہلے نبی آئے ان پر الزامات تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے تھے وہ چور تھے, بٹمار تھے, ڈاکو تھے. پڑھ لیں بے شک بائبل میں, حوالہ میں دے دوں گا آپ کو. اب قرآن شریف کی جو کتاب آئی تو کیا قرآن نے کہا انہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا انہو کان صدیقا نبیّا, حضرت ابراہیم سچے نبی تھے. بے شمار انبیاء پر جو بائبل میں الزامات ہیں ان کو پہلے پڑھ تو لیں. تو قرآن نے کیسے مہر تصدیق ثبت کی, ان کی صداقت کو کیسے واضح کیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. قرآن یہ بات کہتا ہے. قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انہوں نے کہا کہ وہ لعنتی موت, نعوذ باللہ مر گیا یا صلیب پر لٹکا دیا اور وہ لعنتی ثابت ہو گیا. قرآن کیا ہے کہہ رہا ہے, وہ کلمۃ اللہ ہے, خدا کا کلمہ ہے. خدا نے اس کا رفع کیا, خدا نے اس کے درجات کو بلند کیا. حضرت اپنا یہ جو تھے یوسف علیہ السلام, ان پر یہ اعتراض تھا
کہ زلیخا کے ساتھ وہ بھی بدی کو تیار ہو گئے اور زلیخا بھی تیار ہو گئی اور حضرت یوسف بھی تیار ہو گئے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ غلط بات ہے. زلیخا تیار ہوئی، زلیخا نے ارادہ کیا بدی کا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بدی سے بچنے کا ارادہ کیا. یہ ترجمہ کیا ہے. آپ اپنے علماء کی تفسیریں تو کیوں جی، یہ پلیز مائک کوئی کھلا ہوا ہے، شور بہت آ رہا ہے. تو آپ اپنی تفسیریں دیکھیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ زلیخا نے بھی فلم وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اس عورت نے بدی کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا. صرف ضمیر کا فرق ہے، ہمت اور ہمہ لفظ ایک ہی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ترجمہ کیا ہے. جن پہ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے غلط لکھا، آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ یوسف نے بچنے کا ارادہ کیا اور زلیخا نے بدی کا ارادہ کیا. اور وہی آگے قرآن ثابت کر رہا ہے کہ یوسف کیسے بچے. ایک گواہ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی دیکھ لیں، وہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے اور پیچھے سے پھٹی ہے، وہ ساری وضاحت ہے آگے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بدی سے بچنے کا ارادہ کیا تھا. آپ دیکھیں ہر نبی پر، حضرت مریم علیہ السلام پر کتنے اعتراض ہیں. اگرچہ وہ نبی نہیں تھی، نبی کی والدہ تو تھی، کہ اے یا اخت ہارون، سورۃ مریم، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں باغی تھی نہ تیرا باپ باغی تھا، تو نے یہ کیا چاند چڑھا دیا، تو نے یہ بچہ کیسے لے آئی، حاملہ کیسے ہو گئی. تو کتنے کتنے بڑے اعتراض ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مور ثبت کر دی. قرآن کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ مور میں ثبت کر رہا ہوں. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سارے تمہارے اعتراض غلط ہیں. وہ خدا کے بزرگ تھے، لا نفرق بین احد من رسلہ. آدم کے بارے میں لوگوں نے لکھا کہ لو جی آدم نے غلطی کی. قرآن نے کیا لکھا؟ قرآن حضرت آدم کی بریت ظاہر کر رہا ہے کہ فنسی آدم بھول گئے تھے. جو غلطی ہوئی وہ بھولنے والی غلطی تھی، ارادتاً غلطی نہیں تھی. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ارادہ نہیں پایا تھا آدم کا کہ اس نے غلطی کی. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکے والا جو واقعہ ہے اور بندہ قتل کر دیا، اگر یہی کام کوئی مرزا صاحب سے ہوا ہوتا تو آپ تو ان کی جان ہماری کھا جاتے کہ مرزا صاحب نے بندہ قتل کیتا ہے، وہ نبی کیویں ہو سکتے. حضرت موسیٰ پہ آپ کو کبھی اعتراض ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کے ایک بندے کو قتل کر دیا اور جاتے نہیں سے اس علاقے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا کہ اللہ میاں میں جاؤں گا تو وہ تو مجھے مار دیں گے. اللہ میاں نے کہا تو جا تو صحیح ہے، تیری مدد کریں گے، فضل کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اگلے دن وہی بندہ بلا رہا تھا کہ میری مدد کرے، تو حضرت موسیٰ نے کہا میں نہیں آنا، پھر سے پہلے غلطی ہوگی. تو یہ تصدیق، ایک منٹ سننے تو صحیح نا، ایک منٹ سن لینا. اب مہر کیسے ثبت کی؟ مہر یہ کر دی کہ یہ غلط باتیں ہیں، پہلے یہ مہر آپ نے ثابت کی. اگلی مہر کیا کی؟ مہر کیا کام کرتی ہے؟ مہر نقش پیدا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کے نیچے جو آئے گا اطاعت کے نتیجے میں، کامل اطاعت کے نتیجے میں، کامل فرمانبرداری کے نتیجے میں، وہ سارے نقوش، وہ ساری نیکیاں، وہ سارے اخلاق اس شخص میں پیدا ہو جائیں گے. اور جب اس شخص میں پیدا ہو جائیں گے تو وہ امتی نبی کا خطاب پائے گا. اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت کہ وہ شکریہ. نبی. اچھا چلے ٹھیک ہے، سمجھا آپ نے، بند کر دیا. کرے بات آپ. عمل ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا کامل، اور یہی قرآن نے کہا من یطع اللہ والرسول، جو کامل اطاعت کرے گا اللہ اور اس رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو 4 انعام پائے گا. وہ نبی ہوگا، صدیق ہوگا،
شہید ہوگا اور صالح ہوگا. تو یہی مضمون جو میں نے بیان کر دیا. اب دونوں مضمون، پھر زینت والا مضمون بھی سن لیں. زینت والا مضمون یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کی اگر محفل میں نہ آتے، آپ کا وجود نہ ہوتا، تو یہ محفل بارونق نہیں تھی، بے رونق تھی. رسول اللہ کے دم قدم سے، آپ کے آنے سے یہ نبیوں کی محفل برونق ہوئی ہے، اور حضور نے ان کی تصدیق کی ہے. اگر حضور نہ آتے تو ان کی تصدیق کون کرتا؟ قرآن نہ آتا، تصدیق کون کرتا ہے؟ انبیاء کی. الزامات پہ الزامات تھے، تو یہ تصدیق بھی کر دی اور آگے ایسی مور لگائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی وہ انگوٹھی میں محمد رسول اللہ والی جو انگوٹھی تھی، اور محمد رسول اللہ وہ والی لگاتے تھے، خطوں پہ آپ کے لگی ہوئی ہے، جو کسریٰ کو اور کیسر کو اور نجاشی کو اور مختلف علاقوں میں آپ نے خط بھیجے، غسان کے بادشاہ کو، اس میں لکھا ہے محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ، کہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے. وہ انگوٹھی مور لگاتے تھے حضور، جیسے آج ہم مور لگاتے ہیں. وہ چھپی ہوئی مور ہمارے خطوں میں بھی بعض موجود ہے، بڑی بڑی کتابوں میں وہ مور لگی ہوئی ہے. تو کیا مطلب کہ مہر کے نیچے جو آتا ہے وہ اس تمام کی تمام صفات کو پا لیتا ہے، اور جو صفات کو پا لیتا ہے، قرآن کہتا ہے چاروں انعام جاری، یا چاروں انعام بند کر دیں یا چاروں جاری کر دیں. یا تو کوئی نبی نہیں، کوئی صالح نہیں، کوئی صدیق نہیں، کوئی شہید نہیں. تو حضرت ابو بکر کا بھی انکار کر دیں، جتنے بزرگ آئے ان کا بھی انکار کر دیں، جتنے شہید ہوئے ان کا بھی انکار کر دیں، جتنے صالح ہوئے ان کا اقرار کر دیں. یا پھر نبی کا بھی اقرار کریں، صالح کا بھی اقرار کریں، صدیق کا بھی اقرار کریں، اور شہید کا بھی اقرار کریں. تو یہ وہ مضمون ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. جزاک اللہ. جی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا مطلب نبیوں کو ختم کرنے والا ہے اس آیت میں، ختم النبیین کا، یا مہر. تو آپ نے کہا دونوں، اور آپ نے دونوں کے فوائد بتا دیے. پھر جو دوسری آیت آپ نے پیش کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کا وعدہ کیا ہے نا، اس میں ابھی تک کوئی بندہ ایسا روئے زمین پہ پیدا نہیں ہوا، اگر پیدا ہوا تو آپ مجھے بتا دیں، جس نے کہا ہو کہ مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی انعام ملے. ہاں، یہاں پہ براڈو پہ ایک بندہ ہوتا ہے MSR، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چاروں انعام دیے. باقی وہ چاروں انعام جو آپ کہہ رہے ہیں صدیق، وہ اللہ نے نہیں دیے، اللہ نے ان میں سے کوئی انعام بھی نہیں دیا. اور اس آیت آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی، اللہ انعام کوئی دے گا. آپ میری بات سنیں، کوئی غلط بھی آپ ترجمہ سوال کر ختم رہے ہو ہیں، گیا غلط آپ ترجمہ کا؟ کر رہے ہیں. مجھے میک شور کرنا تھا. سوال ختم ہو گیا آپ کا؟ میرا سوال صرف یہ تھا کہ ختم ہے مطلب نبیوں کو ختم کرنے والا ہے یا مہر ہے؟ ایک لائن کا سوال ہے ٹوٹل. جی دونوں ہیں. جی بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو میں مسیح موعود کا ایک اقتباس سے چھوٹا سا وہ پڑھ کے ایک منٹ طاہر صاحب ایک منٹ. بات یہ ہے کہ ان کی توجہ اعتراض پہ ہے، ان کی توجہ سمجھنے پہ نہیں ہے. میں ان کے تمام سوالوں کے جواب دے چکا ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اور رسول کی کامل اطاعت کرے گا، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، انعم اللہ، جن پر اللہ انعام کرے گا. کون سا انعام؟ من النبیین، یعنی وہ نبیوں کا مقام پائیں گے، والصدیقین، اور صدیقین کا مقام پائیں گے، والشہداء، شہداء کا مقام پائیں گے، والصالحین، اور صالحین کا مقام پائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ کی اطاعت حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ ان کی اطاعت کی تھی، لیکن اللہ نے ان کو صدیق نہیں بنایا. اور اس میں اللہ نے انعام دینے، یہ انعام اللہ نے دینے، بندوں نے نہیں دینے. آپ کو آیت کی اللہ نے سمجھ انعام، نہیں آ رہی. اللہ نے انعام کیسے دینا ہے؟ اللہ نے کوئی انعام پیک کر کے دینا ہے؟ پڑھیں دوبارہ.
پھر وہی بات آپ کر یہ رہے انعامات ہیں اللہ نے دینے ہیں، بندوں نے پر نہیں دینے۔ یار اللہ نے اپنے ہاتھ سے دینے ہیں، کوئی عقل کرے، کوئی سوچے یار کیا کر رہے اچھا ہیں. میری بات سنیں اب دیکھیں کافی ہو گیا. اب بات سنیں آپ حضرت صرف ایک ابوبکر سنیں، جواب ہے اب کہ بات سنیں نا، میری بات ختم سنیں. کرنا ہے، آپ مہر کرنا ہے یا نبیوں میں کو ابھی ختم کرنے بتاتا ہوں، والا، ابھی بس. وہ بتاتا ہوں آپ کو. حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صدیق مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی یہ انعام ان کو اللہ نے نہیں دیا، ہم ان کو صدیق مانتے ہیں، لیکن یہ انعام ان کو اللہ نے نہیں دیا. تو کس انعام نے دیا تھا؟ اللہ نے، کس نے دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب اس بات پہ آپ پکے ہیں، قائم؟ اچھا کوئی اللہ ایک تعالیٰ بندہ آج تک اس روئے زمین پہ نہیں ہے جس نے یہ کلیم کیا ہو. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ نبی جو کہتا ہے وہی کہتا ہے جو میں اسے کہتا ہوں. تو اب آپ کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا تھا یا نہیں؟ لیکن یہ لیکن نہ بات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا نا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ یہ انعام حضرت ابوبکر باپ صدیق کو دے دے. اب ایسی دیکھیں، بات کر اب رہے ہیں. آپ آرگیومنٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کچھ باتیں میری طرف سے کہے گا، کچھ باتیں اپنی طرف سے کہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو کہتا ہے وہ میری طرف سے کہتا ہے، جو میں اسے کہتا ہوں وہ کہتا ہے. ایم سی بھائی میرا خیال ہے اس میں آپ اب میرے خیال میں اگر اپنا کیسر ملک بھائی آپ طاہر سمجھنا امجد چاہیں. صاحب سے بات کرنے دیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. انہوں نے آپ کے مربی صاحب دو ترجمے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مہر بھی ہے اور نبیوں کو ختم کرنے والا بھی ہے. اس یہ کا کیا جلیبی ہوئی؟ طاہر امجد بھائی آپ اس پہ مزید بات کرنا ایک جواب چاہتے دیں ہیں؟ نا. ہاں جی، میں ایک تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتباس تھوڑا سا پڑھ کے سننا چاہتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مطلب کیسر صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، صرف بیان کرنے کا فرق ہے. تو میں صرف دیکھیں ایم جی بھائی آپ جو جس کا ریفرنس دے رہے ہیں نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے مگر جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو اس سے عام طور پر یہ فہم ہوتا ہے کہ ان کی روزمرہ کی زندگی میں بھی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. دینی لحاظ سے بات کر رہا ہوں میں. دینی لحاظ سے مطلب جو قرآن کے حوالے سے ہے کہ جس کو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہتے ہیں، وہ بہر اللہ کا ایک کلام ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. میں صرف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا چاہیے، تھینک یو سو مچ، ویری گڈ. یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افترائے عظیم ہے. ہم جس قوت، یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے. وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے. دراصل یہ اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے، مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہو. دنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور 14ویں تاریخ پر آ کر اس کا کمال ہو جاتا ہے، جبکہ اسے بدر کہا جاتا ہے.
इसी तरह पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर आकर कमालात नबूवत ख़त्म हो गए। जो लोग ये मजहब रखते हैं कि नबूवत ज़बरदस्ती ख़त्म हो गई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को यूनुस बिन मत्ता पर भी तरजीह नहीं देनी चाहिए, उन्होंने इस हकीकत को समझा ही नहीं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और कमालात का कोई इल्म ही उनको नहीं है। बावजूद इस कमज़ोरी फ़हम और कमी इल्म के हमको कहते हैं कि हम ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं। मैं ऐसे मरीजों को क्या कहूं और उन पर क्या अफसोस करूं। मलफूजात जिल्द अव्वल सफ़ा 328। अच्छा इमजी भाई, आपसे एक सवाल है। अभी बहुत आला। आपने जी मलक साहब को बताया कि अल्लाह की हर कौल जो है ना, वो जो नबी को फरमाया है, तो अल्लाह ने फरमाया नबी के जो मैं कहता वो किया करो। तो उसमें अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को भी फरमाया हुआ है ताकि मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होता, उधर मिर्ज़ा क्यों नहीं कहा है? जी मेरा इनको आपको मैं एक बात कहूँगा कि आपने बात करनी है तो बहुत तमीज़ से बात करनी है, क्योंकि जिस तरह हम आपसे आप करके बात कर रहे हैं, आप जिनके बारे में वाहिद का सीगा यूज़ कर रहे हैं ना, उनको हम उम्मती नबी मानते हैं। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि तो मैं उनका आपकी बात से आपको अगर नहीं आपने भी खुद कहा कि अल्लाह ने कहा नबी अलैहिस्सलाम भाई को जो वो मैं बात कहूँ वो वो करे। इल्मी सवाल है ना, बात सुने, वो इल्मी सवाल है, उसको हम एड्रेस करेंगे, लेकिन जो आपको समझाई जा रही है बात वो समझे आप। मैं अभी अगर आपसे अरबी में पूछूं तो आपको अरबी का एक लफ्ज़ नहीं आएगा। कुरान के एक आयत पूछ, उसका तरकीब नहीं कर सकोगे। मेरा उर्दू, मैं पठान हूँ, उर्दू मुझे मेरा ये है कि उर्दू में हम कमज़ोर है, इस वजह से आप तो कुरान उठा के मैं आपको अभी कुरान का आयत बोलो, कसम खुदा के एक तरकीब नहीं आएगी। आप खोलो आयत, मेरी बात अल्हम्दु से शुरू करो, चलो आप पे। तो मैं बहस नहीं करता इधर, तो आप बहस कर ही नहीं सकते। चलो छोड़े, कोई मेरे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है भाई। जी कोई और दोस्त अगर आना चाहते हैं तो आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी एमजी भाई, अभी बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, अगर इजाज़त हो एक छोटा सा नुक्ता ऐड करना था। जी जी। रबी साहब ने गो के बहुत तफसील से बयान फरमाया है और ताहिर साहब ने तो बहुत उसमें मज़ीद एडिशन अच्छा फरमाया है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास अभी ताहिर भाई ने पढ़ा था कुछ देर पहले कि तमाम चश्मे खुश्क हो चुके हैं। ये है असल नुक्ता जहाँ से ख़त्म नबूवत की शान ज़ाहिर होती है कि तमाम और मज़ाहिब अब इस काबिल नहीं हैं कि वहाँ से कोई रूहानी फैज़ मुयस्सर आ सके। और अब अगर रूहानियत में कोई मुकाम किसी ने भी पाना है तो उसको लाज़िमन हज़रत सल्लम की रूहानी फैज़ के नीचे आना पड़ेगा, यानी कि आपका उम्मती होना पड़ेगा। अब नबूवत, सदीकियत, शुहदा और सालिहियत का कोई भी रूहानी दर्जा किसी और मज़हब में मुयस्सर नहीं रहा। जितने भी रूहानी फैज़ हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मंसूब हो चुके हैं। ये है असल मकसद और ये है असल मतलब ख़त्म नबूवत का, ख़ातमुन नबीन होने का, कि अब मोहर नबूवत आपकी है कि अब अगर कोई नबी आएगा तो वो तब तक नबूवत के दर्जे पे नहीं पहुंच सकता जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती ना बने, आपकी इश्क में मुब्तला हो के फ़ना फिर रसूल का मुकाम ना पाए। जो मफ़हूम है सादे लफ्ज़ों में, और इसकी मिसाल ये मिलती है कि अब जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह मियाँ से यही तो दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, कि ए हमारे अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सल्ली अला, आप पर सलात हो, सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, आपकी आल पर भी कमा सल्लैता, जैसा कि हुई अला इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आले इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्ना का हमीदुम मजीद। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर जो सबसे बड़ी रहमत और बरकत हुई वो नबूवत क्या नहीं थी?
تو ہم تو خود دعا مانگتے ہیں کہ وہی فیض جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر ہوئے وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر بھی ہوں. تو پھر تو درود شریف کا یعنی مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. یہ تو بات آپ کر رہے ہیں نا، تو مرزا صاحب کہتے ہیں روحانی خزائن میں ازالہ عوام میں جی قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا ناجائز خیال نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو. آپ نبوت جاری کرتے ہیں، وہ بند کرتے ہیں، کیونکہ رسول کو علم دین، رسول کو، وہ اس میں سارے رسول ہیں، زدی بھی، بروزی بھی، امتی بھی، رسول کو علم دین باتوسط جبرائیل ملتا ہے، اور باب نزول جبرائیل بپیر وحی رسالت مسترد ہے. آپ ادھر نبوت جاری کر رہے ہیں، مرزا صاحب اپنی کتابوں میں بند کر رہے ہیں. یہی بات میں کلیئر اچھا آپ کہہ رہے ہیں. جیسی بالکل جیسی بھائی میرے خیال میں ہم نے کافی اچھے طریقے سے یہ جواب دیے جا چکے ہیں. جی جی اب مزید ہم کوئی دوسرے سوالات بھی لینے چاہتے ہیں کہ اب قیصر بھائی کو ہم نے 2 دفعہ موقع دے دیا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. جی کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ مزید آپ کو پھر دوبارہ آئیں گے. ویسے مجھے یہ سارا کچھ میں نے سیکھا طاہر امجد صاحب سے ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. انہوں لیکن نے مجھے آپ نے ادھورا سیکھا ہے، مکمل سیکھ جائیں تو آپ کی مہربانی. نہیں انہوں نے کوئی کسر استاد ہے بھائی، وہ پورے یہ یہ انہوں ان نے سے مجھے پوچھیں. طاہر امجد بھائی موجود ہیں؟ ہاں جی بالکل موجود، حاضر جناب. اچھا، یہ جو آپ کے شاگرد دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے سیکھا ہے طاہر امجد بھائی سے، تو یہ کیا انہوں نے صحیح سیکھا ہے یا یہ خود بڑے استاد ہیں. نہیں چلے مجھے تو بتائے نا، انہوں نے پورا سیکھا ہے کہ ادھورا چھوڑ کے بیچ میں چلے گئے؟ دیکھیے مطلب قیصر صاحب کے ساتھ ایک عجیب طرح کا ایک تعلق محسوس کرتا رہا ہوں، لیکن پھر بعض دفعہ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا تھا وہ شاید یہ وہ شخصیت نہیں ہے، یا جس سے میرا تعارف ہے وہ نہیں. ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بعض رویوں پر ہوئی، جو میں اپنے میرے بھائی ہوں یا میرے چھوٹے بھائی ہوں یا میرے بہت دوست ہوں، ہزار اختلاف کے باوجود میں اپنے لیے بھی وہ جائز نہیں سمجھتا جو میں ان کے لیے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن طاہر صاحب بڑے ہو کے ٹھیک ہو جائیں گے نا. طاہر صاحب یا تے استاد کامل نہیں تو یا شاگرد کامل نہیں. لگ رہا ہے ملے جلے جذبات میں. طاہر امجد صاحب کہتے ہیں ہوتے دو ہی ہیں. ایک اور بھی ہو سکتا ہے مسئلہ کہ دونوں ہی کامل نہ ہوں، یہ بھی تو وہی میں کہہ رہا ملے جلے جذبات میں. ٹھیک ہے امجد صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک مثال یا وہ ایک پنجابی کا محاورہ یاد آ گیا، اگر دوست اجازت ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپ نو سپ لڑے تے ویس کنو چڑھے. چلے آپ لے لے کسی اور کو. اس میں میرا خیال ہم سب طالب علم ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے رہنا چاہیے. بالکل، یہ مذاق کر نہیں یہ تو مذاق کیتا تھا طاہر صاحب، دل تے نہ لے لیو، تے میں تانوں یہ بھی ذرا انجوائے کرن واسطے. تانوں اندازہ نہیں میرے تے کس قسم دے فتوے اپنے عذرائے شفقت جڑا نا احمدی براواں والوں بھی تے غیر احمدی والوں بھی علم تے رندن میں ڈیٹ بوٹی بن گیا. کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس میں کوئی فکر نہ کریں. میں میرا بھی یونیفارم وہی بن گیا، فکر نہ کریں. تسی گل سنو ایک منٹ، تسی یہ شعر یاد کر لو جڑا میں تانوں ہن یاد کران لگا، لکھ لو کہ انہوں کیا کرو، ہر ایک پہ لگا دیتا ہے تو کفر کے فتوے، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اچھا مربی صاحب ہوں تسی ایک گل کیتی نا شعر دی، میں 9ویں 10ویں دے وچ سی نا کہ پتہ نہیں تانوں یاد ہے ساڈا گھر کتنے سی، ڈار ریڈیو دے سامنے. مینوں پتہ ہے یار کی کردے. ہاں وہی نا، ادو تے میں وڈا سارا یہی شعر لکھوایا سی. اے میں 9ویں دا، ہر ایک پہ لگا دیتا ہے تو کفر کے فتوے، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اقبال. اور دوسری سائڈ دوتے نا پوری دیوار دوتے ایسی کہ ہمارے دل کی خواہش ہے کہ سارا جگ مسلمان ہو، مگر یہ چھینتے پھرتے ہیں ہم سے بھی مسلمان، رائٹ. اور راجہ نذیر ظفر دا شعر سی، رائٹ. اچھا ہوں یہ آئے، ہوں پتہ تو یا ابو جی آئے، رائٹ. انہوں نے ویکھیا میرے وہ جڑے کہتے ہیں تو انہوں نے بلا کیا پتر گل سن.
ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ